حضرت محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک جنگ سے واپسی پر ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے. اس جنگ سے بہت زیادہ مال غنیمت بھی حاصل ہوا تھا. تو ہم واپسی پر ایک جگہ پڑاؤ ڈالتے ہیں تو وہاں مختلف صحابہ اکرام کے مختلف خیمے ہوتے ہیں جہاں پر حضور علیہ السلام صحابہ کو رہنے کی جگہ عطا فرماتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ محمد بن ابو بکر فرماتے ہیں جس خیمے میں میں تھا اس خیمے میں میرے ساتھ ایک عظیم الجثہ یعنی موٹا آدمی، بڑا توانا قسم کا آدمی ہمارے ساتھ موجود تھا. کہتے ہیں ہم نماز کا ٹائم ہوا تو حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے. آقا کریم علیہ تحیت و تسلیم کے پیچھے نماز پڑھی. کیا شان ہے یار ان کی جو حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے. آتے ہم حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، نماز مکمل ہوئی. مکمل ہونے کے بعد حضور علیہ السلام صحابہ سے ملاقات فرماتے تھے. تو جیسے آج کل بھی کئی لوگوں کو جذبے ہوتے ہیں کہ بھئی پیر صاحب سے ملنا ہے تو کہیں اجتماع وغیرہ ہو تو بڑی جلدی جلدی آگے جا کے ملتے ہیں تاکہ رش پڑھنے سے پہلے میں ان سے مل لوں. یا کوئی اپنے لیڈر سے ملتا ہے تو جلدی جلدی ملنے کی کوشش کرتا ہے. پھر اسی اسنا میں بعض اوقات وہ کھینچا بھی جاتا ہے، بعض اوقات وہ گرتا بھی ہے، بعض اوقات دھکے بھی لگتے ہیں. تو وہ صحابی جو عظیم الجثہ تھے، جو توانا اور موٹے تھے، حضرت محمد بن ابو بکر فرماتے ہیں کہ وہ جلدی جلدی آگے بڑھے تیزی کے ساتھ کہ میں حضور سے ملوں. اور انہوں نے پاؤں میں لکڑی کی جوتیاں پہنی ہوئی تھی، جس کو کھڑاؤں بولتے ہیں. لکڑی کی جوتیاں پہنی ہوئی تھی آپ نے. اس زمانے میں لکڑی کی بھی ہوتی تھی، چمڑے کی بھی ہوتی تھی. آج کل تو لکڑ کی شاید ہی ملے. تو وہ لکڑ کی جوتیاں مبارک پہنی ہوئی تھیں ان صحابی نے. تو جلدی جلدی آگے بڑھے اور آتے ہی حضور کو سلام کیا. اور جو پاؤں میں جوتیاں پہنی ہوئی تھیں وہ حضور کے پاؤں مبارک پہ. اور حضور کا پاؤں مبارک انتہائی نرم و نازک، حضور کے ہاتھ بھی انتہائی نرم و نازک. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں پر انہوں نے پاؤں رکھ دیا اور حضور برداشت فرماتے رہے کہ کوئی بات نہیں. اور وہ ہے کہ سلام کر رہے اور ہاتھ چھوڑ ہی نہیں رہے. اب ان کو دھیان نہیں ہے اس سائڈ پہ کہ میرا پاؤں حضور کے پاؤں مبارک کے اوپر ہے. اب جب کافی دیر گزر گئی تو حضور علیہ السلام کو تکلیف زیادہ محسوس ہوئی. آپ کے ہاتھ مبارک میں چھڑی تھی، آپ نے چھڑی اس کے پیٹ میں چبوئی، ان صحابی کے پیٹ میں چھڑی چبوئی. ایسے کیا تو ساتھ فرمایا کہ میرے پاؤں سے پاؤں تو اٹھا لے ذرا، تو پیچھے ہو جائے. تو وہ پیچھے ہو گئے، لیکن ان کو بڑا افسوس ہوا اس بات پہ. حضرت محمد بن ابو بکر فرماتے ہیں میرے ساتھ خیمے میں وہ ساری رات نہیں سوئے، وہ روتے رہے اور میں ان کو تسلیاں دیتا رہا، بھائی کوئی بات نہیں، تم نے کون سا جان بوجھ کے کیا ہے، غلطی سے ہوا ہے. کہتا نہیں، غلطی سے بھی ہوا ہے تو ہوا کیوں ہوا ہے؟ حضور کے پاؤں مبارک میں مجھ سے یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے تھی. اتنے میں تہجد کا ٹائم ہوتا ہے تو حضرت بلال کی باہر سے آواز آتی ہے، اور وہ بندہ کون سا ہے وہ خیمے سے باہر نکلے جس نے حضور کے پاؤں مبارک پہ پاؤں رکھا تھا. اللہ اکبر. حضرت محمد بن ابو بکر فرماتے ہیں جب یہ بات یہ اعلان ہوا تو وہ صحابی تو بالکل کانپ گئے کہ اب خیر ہی نہیں ہے، کہیں کوئی قرآن کی آیت نہ نازل ہو گئی. اس زمانے میں وہ زمانہ حضور کا زمانہ ہے بھائی، تھوڑی سی بات ہو جائے قرآن اتر آتا ہے، آواز اونچی ہو جائے تو قرآن اتر آتا ہے. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. نبی کی آواز سے اونچی آواز نہیں کرنی تم نے. دیکھو، نبی کی آواز سے اونچی آواز نہیں کرنی. آپ اس کی گہرائی سمجھ سکتے ہیں کتنی ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ساری رات پریشان رہے. صبح جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی، کون ہے وہ بندہ، وہ اپنے خیمے سے باہر نکلے، اسے حضور بلا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ وہ کانپ اٹھے کہ میں کیا کروں. تو محمد بن ابو بکر فرماتے ہیں میں نے کہا جی تم چلے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، حضور بلا رہے ہیں، اللہ خیر کا، بس آج تو خیر نہیں ہے، بس دعا کرنا کہیں میرے لیے کوئی مذمت میں آیت نہ اتری ہو، میں مارا جاؤں گا. بس وہ تشریف لے گئے ان کے ساتھ، حضور کے سامنے باادب ہو کے کھڑے ہو گئے. جی یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور مسکرائے، فرمایا پریشان کیوں ہوتے ہو، میں نے پتہ ہے کیوں بلایا ہے تمہیں. حضور نے ذکر ہی نہیں کیا کہ تم نے پاؤں کے اوپر پاؤں رکھا تھا، وہ ذکر ہی نہیں کیا، بات ہی دوسری شروع کر دی. فرمایا تمہیں میں نے پتہ ہے کیوں بلایا ہے. جی یا رسول اللہ. کہا اس لیے بلایا ہے کہ میں نے چھڑی چبو دی تھی، اس کی معافی مانگنا چاہتا ہوں. ہائے ہائے. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سلمن قطعت بعف عمن ظلمت کا پیغام دینے والے. آپ نے کیا فرمایا، میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں. اب حضور علیہ السلام جب یہ لفظ ادا فرماتے ہیں تو وہ صحابی اور رونے لگ پڑتے ہیں. یا رسول اللہ میں اس قابل کہ حضور آپ یہ ارشاد فرمائیں میں ساری رات سویا ہی نہیں. حضور نے فرمایا پھر میں بھی تو نہیں نہ سویا. اللہ، جیسے تو نہیں سویا تو ویسے سویا میں بھی نہیں.
سوچتا ہی رہا کہیں تو ناراض نہ ہو گیا ہو, کہیں تجھے کوئی تکلیف نہ ہوئی ہو تیری. دیکھیں لقد جاءکم رسول من انفسکم, قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. اوے مومنو تمہارے پاس رسول آیا, لقد جاءکم رسول, تمہارے پاس رسول آئے. کون سے رسول؟ من انفسکم, تمہیں میں سے میں نے ان کو بھیجا ہے. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. یہ ایسے ہیں کہ تم پاکستان میں تڑپو تو مدینے میں انہیں درد ہوتا ہے. صبح قیامت تک کے لیے یہ قرآن کی آیت ہے, بلکہ ہر قرآن کی آیت صبح قیامت تک کے لیے ہے. نور بکھیرتی ہے, روشنی دیتی ہے, علم عطا کرتی ہے, ہدایت عطا فرماتی ہے. فرمایا یہ رسول وہ ہے جو تمہارے اندر آیا ہے جس کو تمہارا مشکل میں پڑنا گھراؤ گزرتا ہے, اس کو تکلیف ہوتی ہے اگر تمہیں درد ہو. ٹھیک ہے. اور اللہ کے قرآن میں کیا لفظ ہے؟ فرمایا بالمومنین, یہ مومنوں کے اوپر پتہ ہے کون ہے؟ رؤوف الرحیم. یہ رؤوف بھی ہے, رحیم بھی ہے. دیکھو یہ دوسرا رخ ہے. لوگوں نے ایک رخ دیکھا ہے کہ قرآن میں یہ ہے کہ ان ربکم لرؤوف الرحیم, تمہارا رب رؤوف الرحیم ہے. یہ بھی قرآن کی آیت ہے, پر ان کو یہ نہیں معلوم کہ یہ بھی قرآن کی آیت ہے کہ رسول بالمؤمنین رؤوف الرحیم, کہ یہ رسول بھی مومنوں پر رؤوف الرحیم ہے. اب ان لوگوں کی شرک کا کیا ہوگا جو کہتے ہیں جی جو اللہ کے لیے بولا جائے وہ کسی اور کے لیے بولا جائے تو شرک ہوتا ہے. اللہ ہی بس, اللہ کے سامنے کوئی ہے ہی کچھ نہیں. تو اب ان سے پوچھا جائے کہ اللہ تو رؤوف ہے تو نبی کون ہے؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے نبی بھی رؤوف ہے, تو شرک ہوا کہ نہیں؟ وہ کہیں گے نہیں شرک نہیں ہوا. تو ہم پوچھیں گے بھئی کیوں نہیں ہوا؟ قرآن کے تو واضح لفظ ہیں, نص قرآنی, نص قطعی موجود ہے کہ اللہ بھی رؤوف رسول بھی رؤوف. تو فرق کیا ہوگا؟ تو پھر اس وقت وہ فرق بتائیں گے جو ہم بتاتے رہتے ہیں. اور ہم اس لیے بتاتے ہیں کہ قرآن میں تطبیق کرنی پڑے گی دونوں آیتوں میں. دو رخ دیکھے ہیں آپ نے, اور دونوں رخوں میں آپ کو بتانا پڑے گا کہ اس کا معنی کیا ہے اور اس کا معنی کیا ہے. تو پھر وہ آگے سے کہتے ہیں جناب جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ رؤوف ہے, رحیم ہے, اس کا معنی ہے کہ وہ خود سے رؤوف الرحیم ہے, اسے کسی نے رؤوف نہیں بنایا, رحیم نہیں بنایا, اور رسول کو اللہ نے رؤوف الرحیم بنایا. ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ وہ حاضر و ناظر ہے, حضور بھی حاضر ناظر ہیں, اور وہ حاضر ناظر ہونے میں کسی کا محتاج نہیں, اس کو کسی نے نہیں بنایا, اور محمد کو اللہ نے حاضر ناظر بنایا. علم غیب پہ بھی یہی کہتے ہیں اللہ کو علم غیب کسی نے نہیں دیا, پر رسول کو علم غیب اللہ نے عطا فرمایا ہے. بس یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں سمجھنے کے لیے یہیں سے آپ کو ایک قاعدے کے مطابق سمجھ آ جائیں گی, اور اسی میں شرک کا خاتمہ ہو جائے گا. تو حضرت محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ صحابی بڑے خوش ہیں, کھڑے ہوئے حضور کی بارگاہ میں. حضور فرما رہے ہیں کہ مجھے معاف کر دو. اب وہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں بھی رات کو سویا نہیں, بس آپ کرم فرما, جو آپ بات کرتے ہیں کیا بات ہے, میں تو یہ لفظ کیسے کہوں. نہیں, فرمایا حضور نے نہیں, تمہیں یہ کہنا پڑے گا, تمہیں مجھے معافی دینی ہوگی. حضور نے فرمایا آپ مجھ سے راضی ہیں نا؟ جی میں تو راضی ہوں. فرمایا پھر میں بھی آپ سے راضی ہوں. حضور نے فرمایا تم معاف کر دو, اور وہ معاف کیسے کر رہے ہیں؟ یا رسول اللہ آپ راضی ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں میں راضی ہوں. فرمایا یا رسول اللہ پھر میں بھی تو راضی ہوں آپ سے. تو آگے سے حضور نے کیا فرمایا نہیں میں راضی تو ہوں لیکن ابھی پکا نہیں ہوں, نہیں ابھی پورا راضی نہیں ہوں. کب حضور پورا راضی کس طرح؟ فرمایا 80 اونٹ تحفے میں دوں گا, قبول کر پھر راضی ہوں گا. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. فرمایا یہ 80 اونٹ تو وصول کر ایک چھڑی چبونے پہ. یہاں نسلیں برباد ہو جائیں, لوگ معافی مانگتے ہی نہیں. یہاں لوگ معافی نہیں مانگتے اپنی انا کی خاطر, تکبر اور بہت ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں, اور وہاں حضور ہیں اور معافی بھی مانگتے ہیں اور انعام بھی دیتے ہیں. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. یا اللہ حضرت نے کیوں فرمایا بھائی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, کیوں؟ فرمایا دیتا کوئی بھی نہیں ہے, یہ 80 اونٹ کوئی دیتا ہے؟ بہت بڑا جگرا چاہیے, دینے کو منہ چاہیے مطلب بڑا جگر چاہیے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, ہاں پر دینے والا ہے سچا ہمارا. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ عطا فرمائے.